بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے بھارت نے مودی کے طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کر لی۔ شہباز شریف کی مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کامیاب بنانے میں تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان کے لیے خوشخبری، تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ چین کا ایک بار پھر مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کروانے پر زور۔ چین نے ہائپر سونک جاسوس ڈرون DR-8 تیار کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ طیارہ بردار جنگی بحری جہاز حاصل کرنے کی تیاریاں۔ ایران خطے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیا۔ عالمی سطح پر نئی صف بندیاں، روس اور ترکی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی دھمکیوں پر ایرانی سپریم لیڈر بھی میدان میں آ گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیہ پیدا ہو چکا، یورپی پارلیمنٹ میں 12 برسوں بعد مسئلہ کشمیر زیر بحث۔ روس نے سعودی عرب پر حملوں کے بعد اسے دفاعی میزائل نظام فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سعودی آئل تنصیبات پر حملے میں کس ملک کا ہاتھ ہے؟ نمبر 1 ایران، نمبر 2 امریکہ۔ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارتی وزیر اعظم ہاؤس سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی 21 ستمبر کو نئی دہلی سے ایئر انڈیا کے ذریعے نیو یارک روانہ ہوں گے، جبکہ وہ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کریں گے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مسلم لیگ نون کے امریکہ میں حمایتیوں کو بھارت کے خلاف مظاہروں میں PTI کا ساتھ دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ اور UN سے خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنا اولین ترجیح ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے قبل اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ بھارت پاکستان کی سیاسی جماعت کے مابین اختلافات کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ مسئلہ کشمیر پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف PTI اور نون لیگ ایک ساتھ ہوں گے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو کشمیر ایشو سمیت امریکہ میں ہونے والے UN اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مسلم لیگ نون کے امریکہ میں حمایتیوں کو بھارت کے خلاف مظاہروں میں تحریک انصاف کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت ہو گئے۔ OGDCL کا کہنا ہے کہ یومیہ 76 بیرل تیل اور 5 لاکھ MMCFD گیس حاصل کی جا سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق تیل اور گیس کے شعبہ میں ایک اور بڑی کامیابی دریافت ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نیا تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت ہو گیا۔ یاد رہے کہ 27 اگست کو بھی خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا ایک بار پھر مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کروانے پر زور۔ تفصیلات کے مطابق چینی وزیر خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان اہم تنازع ہے۔ مقبوضہ کشمیر UN قرارداد کے مطابق حل کیا جائے۔ پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر پر پرامن طریقے سے حل کریں۔
یاد رہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ تاریخی ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارتی آئینی ترمیم سے خطے میں تناؤ پیدا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازع کا مناسب حل تلاش کرنا چاہیے، ایسا حل جس سے خطے میں امن و سلامتی برقرار رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے DR-8 نامی انتہائی جدید جاسوس ڈرون تیار کر لیا۔ ماہرین کے مطابق جنوبی بحیرہ چین یا مغربی بحر الکاہل میں ممکنہ تصادم کی صورت میں امریکی بحری بیڑوں کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ آسٹریلوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق DR-8 ڈرون کی تصاویر پہلی بار 2015 میں منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے بعد اب چین کے 70ویں قومی دن کی تقریبات کی ریہرسل کے دوران ایک بار پھر اس کو دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ریہرسل میں چین کے دیگر انتہائی جدید اور سپرسونک ہتھیار بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا پاکستان کو طیارہ بردار جنگی بحری جہاز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چین کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان کو طیارہ بردار جنگی جہاز کی فروخت پر غور کیا جا رہا ہے۔ جہاز ممکنہ طور پر 2020 تک پاکستانی بحریہ کا حصہ بن سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سب سے اچھے اور قریبی دوست ملک چین نے ایک مرتبہ پھر دوستی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ چین جہاں سی پیک منصوبے کے ذریعے پاکستان کو دنیا کی بڑی اقتصادی قوت بنانے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے، وہیں چین پاکستان کو دنیا کی بڑی اور مضبوط ترین دفاعی قوت بننے کے لیے مسلسل معاونت فراہم کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اب چین نے ایک زبردست فیصلہ کیا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کو خطے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورا خطہ اور عالمی امن ایران کی وجہ سے خطرے میں دوچار ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق 14 ستمبر کو سعودی عرب میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو کے 2 پلانٹس پر ڈرون حملے ہوئے تھے، جس کا الزام ایران پر عائد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملوں اور اس کے نتیجے میں تیل کی پیداوار میں کی جانے والی کمی کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں 19.5% تک کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اس ضمن میں سعودی عرب کی فوج کے ترجمان ترکی المالکی نے ایران کو حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد رونما ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شامی بحران کے حل میں ایران کے کردار کی تعریف کی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق انہوں نے یہ بات ترکی کے صدر مقام انقرہ میں شام کے حوالے سے منعقد سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران کہی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مسئلہ شام پر اہم ایرانی کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی کوششوں سے وہاں دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملی ہے اور ایک مؤثر سیاسی حل ممکن ہو سکا۔ واضح رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایران کے درمیان یہ ملاقات پیر کو ہوئی، جس کا مقصد شمالی شام میں عارضی جنگ بندی کو مکمل اور دیر پا جنگ بندی میں تبدیل کرنا۔ شام کی سرکاری فوج کی جانب سے حملوں کے بعد علاقائی کشیدگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پناہ گزینوں کے ایک نئے سلسلے کا ترکی میں داخلے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کا مطلب ایران پر
امریکی خواہشات مسلط کرنا اور ایران سے متعلق زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو کامیاب ظاہر کرنا ہوگا۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ جوہری ڈیل میں واپس آتا ہے تو دیگر فریقین کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کی صورتحال پر اجلاس منعقد ہوا، جس میں 12 سال بعد مسئلہ کشمیر پر بحث کی گئی۔ یورپی یونین کے جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں انسانی حقوق کونسل کی قرارداد کا جائزہ لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال انتہائی نازک ہے۔ وزیر یورپی یونین نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہے۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون آج سب سے زیادہ اہم ہے۔ کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے سعودی عرب پر حملوں کے بعد اسے دفاعی میزائل نظام فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سعودی عرب کو S-400 دفاعی میزائل نظام کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم سے ڈرون اور میزائل حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب چاہے تو اس کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔